کہ دیکھیں کرم پھر خدا کا کرم ہے کہ ایک جہنمی جہنم کے دروازے پہ کھڑا تھا، اپنی باری کا انتظار کر رہا ہے۔ باقاعدہ حدیث شریف میں کہ وہ اپنی باری کا انتظار کر رہا ہے کہ کب یہ اگلے لوگ ہٹیں گے، مجھے یہ جہنم میں ڈالا جائے گا، مجھے بھی اسی طرح پگھلایا جائے گا۔ تو اب چونکہ وہ دروازے میں کھڑا ہے، اندر سے تپش، آنکھ کی حدت اس کے چہرے کو جلانے لگی، تو اللہ کریم کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا، پروردگار جانا تو میں نے یہی ہے، ابھی باری نہیں آئی، اگر تیرا کرم اور اجازت ملے تو اپنا رخ بار کی طرف کر۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا ٹھیک ہے، تم اپنا رخ موڑو، کمر جہنم کی طرف کر لو، رخ دوسری جہنم، چہرہ موڑا اس نے، اب اس کی کمر جلنے لگی تو سامنے دیکھا کہ ایک درخت ہے، پھر عرض پروردگار ٹھکانہ میرا یہی ہے، مجھے منظور ہے، لیکن اگر تو مہربانی فرما کچھ دیر اس درخت کے سائے میں بیٹھوں۔ پروردگار نے فرشتوں کو حکم دیا کہ ٹھیک ہے، اس کو اس درخت کے پاس لے جاؤ۔ یہ درخت کے پاس جا کے بیٹھ گیا تو سامنے نظر پڑی، فرشتوں سے پوچھنے لگا یہ اس طرف سامنے اتنا بڑا ہجوم نظر آتا ہے، یہ کون لوگ ہیں؟ تو فرشتوں نے کہا یہ جنت ہے اور جنتی جنت میں داخل ہو رہے ہیں۔ دل للچا، خدا کریم کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا، پروردگار مجھے تسلیم ہے کہ میں نے غلط کیا، نافرمانی کی، میں غافل رہا، میرا ٹھکانہ جہنم ہے، لیکن تیرا کرم بہت بڑا ہے، تیری دریائے رحمت کے آگے میرے گناہ کچھ بھی نہیں، تو اگر اجازت عنایت فرما جنت کے دروازے سے جنت کی زیارت کر۔ فرشتے جنت کے دروازے تک لے گئے، اندر جھانک کے دیکھا، دنگ ہے۔ خدا کریم کی بارگاہ سے ارشاد آیا کہ اگر تو چاہے تو تجھے میں جنت داخل کر سکتا ہوں۔ تو کہنے لگا پروردگار میرے ساتھ یہ مذاق کہ میں تو جہنمی ہوں، میرا فیصلہ ہو چکا، اب میرا جنت سے کیا تعلق؟ تو خدا کریم جلال میں آئے گا اور فرمائے گا کہ میری شان نہیں کہ میں مذاق کروں، کیا یاد کرے گا؟ اپنے کرم کے صدقے ہم نے تجھے جنت عطا فرمایا۔ حضرات گرامی، میں نے جیسے عرض کیا کہ کرم جن کے در تک پہنچے پھر ان کے حال بدل جایا کرتے ہیں۔